أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى كما يحب ربنا ويرضى كما يحب ربنا ويرضى اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك صلی اللہ علی النبی الأمی صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا اخوات الصالحات، میری پیاری پیاری بہنوں، انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور انشاءاللہ اس بات کی بھی امید کرتی ہوں کہ آپ تمام بہنیں ہمارے ساتھ جڑ کر کے انشاءاللہ ہمارے اس کورس کو اور ہمارے اس کلاس کو بہت بہترین طریقے سے سنیں گے اور اس میں شامل ہونے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز. دیکھیے پیاری بہنوں، یہاں پر جو یہ ٹاپک ہے آپ کا، وہ ٹاپک ہے تجوید القرآن کی انٹرو کلاس. دیکھیے ہمارا علم و ادب اسلامک سرکل کی طرف سے انشاءاللہ العزیز بہت جلد تجوید القرآن کی کلاس اسٹارٹ کی جا رہی ہے، جس میں آپ کو انشاءاللہ تعالی بہترین تجوید سکھائی جائے گی، جس کے ذریعے سے آپ ایک بہترین قرآن پڑھنے والے بن جائیں گے. اچھا، آپ میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے جنہوں نے پہلے سے تجوید کورس کیا ہوگا، بہت سارے ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے ماشاءاللہ بچپن میں تجوید پڑھا ہوگا، اور بہت سارے ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے نہیں کرا ہوگا، یا بہت سارے ایسے بھی ہوں گے جو تجوید کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہوں گے. تو انشاءاللہ آج یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گی تجوید کیا ہے. دیکھیے تجوید ایک سائنس ہے، ایسا سائنس نا کہ جب آپ کوئی بھی ٹاپک اپنے کلاس میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر آپ کو آپ کی ٹیچر پڑھاتی ہے، آپ کے استاد آپ کو پڑھاتے ہیں، آپ کی استادہ آپ کو پڑھاتی ہے. اسی طریقے سے جو تجوید القرآن ہے نا، یہ کسی ایک ٹیچر کے بغیر، یہ تجوید القرآن ایسا علم ہے کہ آپ اس کو خود سے نہیں سیکھ سکتے بغیر ایک ماہر استاد کے. آپ کو ایک ماہر استاد کی ضرورت پڑنی ہی پڑنی ہے، تاکہ آپ بہترین طریقے سے قرآن کو پڑھ سکیں، بہترین طریقے سے اس کے رولز کو، اس کے قواعد کو فالو کر سکیں. تو تمام تر خوبیاں اس رب العالمین کے لیے ہیں جنہوں نے ہم سب کو یہاں پر اکٹھا فرمایا، اور آج ہم اپنے پیارے اللہ کا دل سے شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ کہ اس نے ہم سب کو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اور پھر علم جیسی دین جو ہے نا، دین علم کی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمائی. سبحان اللہ، کروڑوں درود و سلام ہو اس پیاری ہستی رحمت للعالمین پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اتنی محنت اور مشقتوں کے باوجود بھی انہوں نے کیا کیا کہ اپنے رب کے کلام کو نا ہم سب تک، یعنی خلق خدا تک پہنچا دیا. ہم سب کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق. تو ہم سب تک پہنچایا، اور ویسا پہنچایا جیسا کہ نازل ہوا تھا. اور پھر لاکھوں درود و سلام ہو ہمارے پیارے اصحاب رسول پر، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ تھے ان پر، جنہوں نے رب کا کلام اور رب کا پیغام ہو بہو لفظ با لفظ امت کے سامنے پیش کیا، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے پیش کیا تھا. پھر لاکھوں رحمتیں ہوں ان علماء اکرام پر، اور مطلب عظیم قرار دیا ہے ان کو، جنہوں نے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو لفظ و معنی کے حساب سے انہوں نے حفاظت فرمائی، اور اس کی حفاظت کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہم سب تک اس قرآن کو بہترین طریقے سے پہنچا دیا۔ تو ہمیں ہر وقت ہر حال میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید، فرقان حمید ہم سب پر اس کے بڑے حقوق ہیں۔ ان حقوقوں میں سے سب سے پہلا حقوق جو ہے وہ ہے کہ اس کتاب پر ایمان لانا۔ کس پر؟ کتاب اللہ پر۔ اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید، القرآن۔ اور پھر اس کے حقوق میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کی تمام تجوید، قواعد، رولز، صفات، مخارج حروف اور دیگر علوم کے ساتھ اس کو پڑھنا، اس کو حفظ کرنا، اس پر غور و فکر کرنا، اس کو سمجھنا، اس کو دوسروں تک پہنچانا، اس کی تلاوت کرنا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ قرآن کی جو تلاوت کرتے ہیں ہم نا، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اور قرآن کا روز پڑھنا، اچھی آواز کے ساتھ، اچھے روز کے ساتھ، صفتوں کے ساتھ، قواعد کے ساتھ اس کا پڑھنا ایمان میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو یہ پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم قرآن کو جب پڑھیں گے اچھی آواز کے ساتھ پڑھیں گے، اچھے اخلاق کے ساتھ پڑھیں گے، محبت کے ساتھ پڑھیں گے، اور پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ آواز جیسی نعمت ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے نا، تو اس نعمت کو نا، اس کی ہم قدر کریں۔ اچھا، بہت سارے لوگ آواز جیسی نعمت کو کیا کرتے ہیں؟ گانے میں صرف کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، بہت بڑے بڑے سنگر ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ ان کی آواز بھی بڑی اچھی ہوتی ہے۔ آواز جو ہوتی ہے نا وہ بڑی اچھی ہوتی ہے، اور پھر وہ اپنی آواز کا استعمال کہاں پر کر لیتے ہیں؟ گانے میں، سنگنگ میں، جس کو حرام قرار دیا گیا۔ اچھا، ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین نے آواز جیسی نعمت عطا فرمائی۔ بعض کی آواز تو بڑی پیاری ہوتی ہے۔ اب آپ اس پیاری سی آواز کا استعمال کہاں پر کریں گے؟ قرآن جیسی عظیم کتاب پر صرف کریے، جس کے پڑھنے پر بھی ثواب، جس کے سننے پر بھی ثواب، جس کو دیکھنے پر بھی ثواب۔ اتنی پیاری سی کتاب ہے، تو اس کو آپ بہترین طریقے سے صرف کریے۔ اس نعمت کو جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے، آواز جیسی نعمت، آپ کو اللہ نے سمجھ دی، اور یہ سمجھداری بھی ایک نعمت ہے۔ اس نعمت کی بھی آپ قدر کریے۔ اگر آپ نے قدر نہیں کی تو نہ جانے ایسے کتنے لوگ ہیں جو پاگل ہیں، جن کے پاس ذہن نہیں ہے، جو خالی ہیں، وہ سڑکوں پر یوں ہی پھرتے رہتے ہیں، اور پھر ان کو پتہ نہیں ہمارے کپڑے کہاں جا رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ وہ کیچڑ میں سو جاتے، وہ کیچڑ میں کھانے بیٹھ جاتے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ ذہانت نہیں عطا فرمائی، لیکن ہمیں اور آپ کو الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی۔ تو اس کی قدر تو بنتی ہے پیاری بہنوں۔ تو دیکھیے، تجوید کو بہتر بنانے کا عمل بھی ہمیں اور آپ کو اپنی آواز، اپنی ذہن کو اس طرف متوجہ کرنا ہے، تاکہ ہم جو ہے قرآن کو جب پڑھیں نا تو ایک بہترین طریقے سے پڑھیں۔ قرآن کو جب ہم پڑھیں تو ایک ایسے آواز میں پڑھیں نا کہ سننے والا بھی ایک بار یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ واہ ماشاءاللہ کیسے قرآن پڑھتی ہی میں بھی پڑھوں، کیونکہ وہ قرآن ہی تھی جس کو سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آئے تھے۔ وہ قرآن ہی تھی جو بڑے سے بڑے لوگ بھی اس کے سامنے جھک گئے اور اس کی ایک آیت بھی نہ بنا سکے۔ تو یہ قرآن جس کا مرتبہ، جس کا مقام اتنا بڑا ہے، جس کو اللہ نے اپنا کلام بتایا، اپنی کتاب بتائی، جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے خود لی ہے، تو کیا ہم اس کو اتنے ہی سستے طریقے سے لے لیں، اتنے ہلکے میں لے لیں کہ جیسے ہم پڑھ رہے ہیں ویسے پڑھتے رہیں؟ اس کو ہمیں ٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ہمیں چیک کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ بالکل ہے میری پیاری بہنوں، اس کو آپ نے چیک کرنا ہے۔
کہ کیا ہمارے قرآن بہترین ہے؟ کیا ہم اس کو بہتر طریقے سے پڑھ پا رہے ہیں؟ کیا ہم اس کو اچھے طریقے سے پڑھ پا رہے ہیں؟ کیا ہم اس قرآن کے حقوق ادا کر پا رہے ہیں؟ نہیں کر پا رہے ہیں تو کوشش کریں. کر پا رہے ہیں تو سبحان اللہ، اچھی بات ہے. آپ اس قرآن کے حقوق کو ادا کریے، اس قرآن کے حقوق کو ادا کریے، تاکہ اس قرآن کے حقوق کو ادا کر کے آپ بہترین قرآن پڑھنے والے بن جائیں. دیکھیے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کو پڑھنا اور پھر اس پر عمل کرنا، اس کا سیکھنا، اس کا سکھانا سب باعث رحمت ہے، باعث اجر ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کا جو علم ہے نا، یہ تمام علم تجوید کا حاصل کرنا شرعی طور پر ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض عین ہے. اس کا حاصل کرنا، اس کو قرآن کو پڑھنا، اس کو قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا، یہ ہمارے اوپر فرض عین ہے. اور اگر اس کا علم جو ہے نا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے، یعنی کچھ لوگوں نے حاصل کیا اور پھر وہ قرآن کو جیسے پڑھ رہے ہیں نا ویسے ہم ان کو فالو کرتے ہوئے قرآن پڑھ لے رہے ہیں. ہمیں معلوم تو نہیں ہے کہ غنہ اخفا کیا ہے، لیکن ہم بہترین غنہ اخفا ادا کر رہے ہیں، تو یہ فرض کفایہ ہے، کوئی مشکل نہیں. لیکن آپ کو معلوم بھی نہیں ہے اور آپ پڑھ بھی صحیح سے نہیں رہے ہو، تو آپ کے اوپر فرض عین ہے کہ آپ قرآن کو پڑھیں، قرآن کو تجوید کے ساتھ سمجھیں، قرآن کو تجوید کے ساتھ ہی لوگوں کے سامنے پیش کریں. یہ آپ کے اور ہمارے اوپر فرض ہے. اب اور ایک علماء کرام کہتے ہیں کہ قرآن تجوید کا سیکھنا واجب ہے. اگر ہم نے علم تجوید کو نہیں سیکھا تو بعض دفعہ حروف کی ادائیگی غلط ہوتی ہے، بعض دفعہ ہمارے منہ سے وہ الفاظ نکلتے ہیں جو ہمیں نہیں نکلنا چاہیے، شرکیہ الفاظ، کفریہ الفاظ نکل جاتے ہیں جو اللہ کے لیے ہمیں نہیں بولنا پھر بھی ہم بول دیتے ہیں. اب یہاں پر کیا کرنا ہے؟ یہاں پر آپ نے تجوید کو سیکھنا ہے. جیسے کہ ایک لفظ میں آپ کو دیتی ہوں، وہ لفظ میں نے بہت بار اپنے انٹرو کلاس میں دیا ہوا ہے اور بہت بار آپ نے دیکھا بھی ہوگا. جیسے ایک ہے علیم، یہ ہے علیم، الف سے لکھا ہوا ہے، اور یہ ہے علیم. آپ نے قرآن میں بہت سی جگہوں پر علیم بھی دیکھا ہوگا، علیم بھی دیکھا ہوگا، دونوں چیزیں دیکھی ہوں گی. لیکن جب ہم اس کے سامنے پڑھتے ہیں واللہ علیم، واللہ علیم، اس کی میننگ ہے اور اللہ جاننے والا ہے، اور اللہ جاننے والا ہے. اور ہم پڑھتے پڑھتے یہاں پر کیا کر دیتے ہیں کہ یہاں پر ایک منٹ لکھا ہم نے واللہ، پڑھ دیا علیم، عین نہیں پڑھا، عین نہیں پڑھا بلکہ پڑھ دیا واللہ علیم. نعوذ باللہ، ہمارے منہ سے وہ الفاظ نکل رہے ہیں کہ اور اللہ دردناک ہے، نعوذ باللہ، جبکہ ہمارا اللہ اتنا مہربان ہے، اتنا پیارا ہے، اتنا مشفق ہے، مربی ہے نا. تو یہاں پر ہم انجانے میں غلطیاں کرتے، عین اور حمزہ کا فرق نہیں جان پاتے، اس لیے ہم یہ غلطیاں کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہمیں تجوید کو سیکھنا ہے اور پھر یہ غلطیاں نہیں کرنی انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ. اچھا، اسی کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ صرف اتنا ہی نہیں، تجوید جیسا کہ قرآن کے بارے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. سبحان اللہ. اب آپ یہ سمجھیے کہ اگر آپ قرآن سیکھتے ہیں تو آپ بہترین لوگوں میں شامل ہیں، اور اگر ہم سکھاتے ہیں تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی بہترین لوگوں میں شامل کر لیں. لیکن اس بات کی گارنٹی ہے کہ اگر آپ قرآن سیکھ رہے ہیں، اللہ کے لیے سیکھ رہے ہیں، تو آپ بہترین لوگوں میں شامل ہو چکے ہیں. اور اسی طریقے سے اور بھی حدیث ہیں، جیسے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو، اس کے پڑھنے والے پر نا اس کو اجر و ثواب سے نوازا جاتا ہے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک ہی لفظ ہے،
بلکہ الف پر بھی 10 نیکیاں، لام پر بھی 10 نیکیاں، میم پر بھی 10 نیکیاں. ٹوٹل کتنی نیکیاں ہو گئی؟ 30. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ واو ماشاء اللہ، ہم تو بیٹھے بیٹھے نا اتنی نیکیاں نہیں کر سکتے. الف لام میم ہم نے پڑھا اور ہم نے 30 نیکیاں کما لی. سبحان اللہ. تو ہمیں اور آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھیں. اچھا، جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ میں آپ کو یہاں پر دکھانے کی کوشش کرتی ہوں. دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پر دیکھیے لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم بعض دفعہ یہ غلطیاں ہم نے نوٹ ڈاؤن کری ہیں. بہت دفعہ ہم قرآن بھی پڑھاتے ہیں، ہم بچوں کو نورانی قاعدہ بھی پڑھاتے ہیں اور پھر تجوید کلاسز بھی لیتے ہیں. تو یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری بہنیں ہماری یہ مسٹیک کرتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو را کو کیا کر دیتی؟ مجہول طریقے سے پڑھ دیتی، باریک پڑھ دیتی. دوسرا ہا کو ہا نہیں پڑھتی، ہا پڑھ دیتی ہے. ایک تو را پر زبر ہے، فتحہ ہے، اس کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ روح روح روح، راہ نہیں پڑھنا، روح. بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحیم. ہا کو ہا کے ساتھ ادا کرنا ہے، ہا کے ساتھ نہیں پڑھنا. ایسے ہی ہم پڑھتے ہیں الحمد. اب ہم نے الحمد پڑھ دیا. یہ جو آ رہا ہے نا، یہ قلقلہ ہو جا رہا ہے. یہاں پر ہم غلطی کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو لام کو نرم آواز کے ساتھ ادا کرنا ہے. الحمد للہ، للہ رب، را کو موٹا کر کے رب العالمین. عالمین نہیں پڑھنا، عالمین نہیں پڑھنا، عالمین. الحمد، الحمد. ہا کو کیا کرنا؟ حلق سے نکال کے پڑھنا. ہم پڑھ دیتے ہیں الحمد للہ رب العالمین. غلطیاں کہاں کہاں پر کری؟ ایک تو عین کو نہیں پڑھا، حلق کے بیچ والے حصے سے عین نہیں نکالا، اور ہا کو نہیں نکالا، را کو موٹا نہیں کرا. یہ غلطیاں ہم سے کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ ہم نے تجوید نہیں پڑھا، کیونکہ ہم نے پتہ ہی نہیں کہ تجوید کیا ہے. تو اب ہم نے پڑھنا ہے الحمد للہ رب العالمین. اس کے بعد ہم غلطی کرتے ہیں الرحمن الرحیم. ہم نے کیا غلطی کری؟ یہ کیا کر دیا؟ اور بعض دفعہ ہم کر دیتے الرحمن، الرحمن، پھر الرحیم پڑھتے. نون کو 2 بار پڑھ دیا، یہ 2 بار ہمیں نہیں پڑھنا. الرحمن الرحیم، رحمن الرحیم. ایک تو را کو موٹا کرنا ہے، را کو 2 بار پڑھنا ہے کیونکہ تشدید ہے. دوسرا ہا کو حلق سے نکال کے پڑھنا ہے. تیسرا نون کو ہم نے 2 بار نہیں پڑھنا ہے، 1 بار پڑھنا ہے، کیونکہ جہاں پر تشدید نہیں ہو وہاں پر ہم تشدید لگا دیں. لحن جلی کی غلطی کرتے ہیں. لحن جلی کی غلطی ہوتی ہے کسی حرف کو چینج کر دینا، یا پھر وہاں پر تشدید نہیں تھی، تشدید کا ایڈ کر دینا، یا وہاں پر زبر زیر پیش نہیں تھا، وہاں پر ہم نے زبر زیر پیش کو ایڈ کر دیا. لحن جلی ہے، لحن جلی سے قرآن پڑھنا حرام ہے. یعنی ہم بڑی غلطیاں کر رہے ہیں. وہ غلطی جو چوری کرنا حرام، زنا کرنا حرام، شراب پینا حرام، یہ بڑی بڑی غلطیاں ہیں. اتنا بڑا گناہ ہم کر کے قرآن شریف پڑھ رہے ہیں اور پھر ہم سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہم تو ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھ رہے ہیں. نہیں میری پیاری بہنوں، ہمیں اور آپ کو اپنے قرآن کو چیک کرنا ہے کہ ہم قرآن کو کیسے پڑھ رہے ہیں. الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. ہم پڑھ دیتے ہیں یوم الدین، یوم الدین. ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ جیسے ہم پڑھتے ہاؤ آر یو پڑھتے ہیں نا، ہاؤ کو ہو آر یو نہیں پڑھ دیتے، ہاؤ آر یو نہیں پڑھ دیتے، ہاؤ سیدھا سیدھا پڑھتے نا. ویسے یو، یا واو زبر یو، مالک یوم الدین. اب ہم نے یہاں پر واو لین کو اچھے سے پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد یہاں پر آیا ہے نبر، ایاک، ایاک، ایاک. ہم پڑھتے ایاک نعبد، ایاک نعبد، غلط. ایاک، حمزہ یا زیر، الف زبر یا، ایاک
نعبدو، نعبدو نہیں پڑھنا ہے، نا نا، ایسے بھی پڑھنا نہیں پڑھنا نا، یہ نہیں پڑھنا. ایاک نعبد و ایاک، و ایاک نستعین. ٹھیک، پھر اس کے بعد ہم اہ یا پھر یہ بھی غلط ہے. دینس باقاعدہ ہا کو ظاہر کرنا، جیسے ہم کہتے ہیں نا تو دینس صرا، یہاں پر سرا اگر ہم نے کر دیا، سین سے پڑھ دیا سرا تو غلط. صاد صراط را کو بھی موٹا کرنا، طا کو بھی. صراط المستقیم، مستقیم اگر پڑھ دیا تو غلط. قاف کو مستقیم. پھر اس کے بعد دیکھیے صاد پڑھنا ہے. صراط الذین، ذال الذین انعمت. ہم کیا کر دیتے، پڑھتے انعمت. یہاں پر کیا ہو رہا ہے، باؤنس. آپ کیا کر رہے ہیں، قلقلہ کر رہے ہیں. انعمت بہت نارملی پڑھنا ہے. انعمت علیہم، ہم پڑھ دیتے ہیں علیہم. کیا پڑھ دیتے ہیں، علیہم. یہ جو علیہم پڑھ دیا نا، یہ غلط کر دیا. علیہم، لام کو یا کی طرف جھکا کے پڑھنا ہے. علیہم غیر غین کو موٹا کرنا ہے. غیر غلط. غیر المغضوب، مگ غلط. مغز یہ بھی کیا ہے کہ غلط. مغضوب علیہم ولا الضالین. سمجھ میں آیا کہ ہم کتنی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو سورہ فاتحہ ہے، اسی سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ ہم کہیں نون چھوڑ دیتے ہیں، کہیں یا چھوڑ دیتے ہیں، کہیں ہا کو صحیح سے نہیں ادا کرتے، کہیں یو. بعض لوگ ہم اکثر جب تجوید پڑھاتے ہیں، نورانی قاعدہ پڑھاتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں یوم الدین علیہم. تو یوم الدین علیہم غیر کیا پڑھ دیتے ہیں، غیر. تو کیا یہ غلط، غین یا زبر غیر المغضوب. اور پھر علیہم نہیں ہوتا، علیہم ولا الضالین. ٹھیک ہے، تو اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ انشاءاللہ العزیز جب بھی ہم تجوید کورس کریں گے، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے، اور اس لیے کہ اللہ رب العالمین ہمارے قرآن کو درست کر دے. ہماری جو قرآن پڑھنے کا طریقہ ہے، اللہ رب العالمین اس کو صحیح کر دے. اور انشاءاللہ جب آپ کے قرآن پڑھنے کا طریقہ درست ہوگا، تو آپ جب قرآن پڑھو گے، ہر حرف پر اللہ رب العالمین آپ کو 10 نیکی عطا فرمائے گا انشاءاللہ. اور اگر آپ نے غلط پڑھا، اب میں آپ کو بتا دوں، یہاں پر آپ میں سے جتنے بھی لوگ ہیں، آپ کو معلوم ہو گیا نا کہ غلطیاں کیسی ہوتی ہیں، تجوید پڑھنا کیوں ضروری ہے. اگر اب بھی آپ تجوید القرآن نہیں پڑھتے، اب بھی آپ قرآن کو اپنی درست نہیں کرتے، اگر آپ اب غلطی کرتے ہیں قرآن میں، آپ گنہگار ہوتے ہیں. ابھی تک آپ کو نہیں معلوم تھا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، کیونکہ انجانے میں جو غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین سے امید ہے کہ اللہ اس کو معاف فرما دے گا. لیکن اگر آپ جان بوجھ کر غلطیاں کریں گے، تو پھر کیا اللہ رب العالمین معاف کرے گا؟ کیا اللہ رب العالمین معاف کرے گا؟ آپ اور ہم اس بات کو بخوبی جان سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. اور اس بات کو انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو بھی سمجھ آ رہا ہوگا کہ تجوید پڑھنا ہمارے اور آپ کے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے، بہت ہی زیادہ. اور ایک ہی چیز یہی نہیں ہے کہ صرف ہم خود تجوید پڑھ لیں اور خود کے قرآن درست کریں. اگر ہم پڑھانے لگیں گے تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ، ہم پڑھانے لگیں ہمارے لیے کیا ہے، صدقہ جاریہ. میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، آپ کے پاس ہمارے سسر الویرا ہیں، ماشاءاللہ انہوں نے یہیں سے تجوید پڑھا، آپ کے علم و ادب اسلامک سرکل کے ادارے سے، اور پھر انہوں نے یہاں پر ایک بیچ بھی مکمل کرایا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ. اسی طریقے سے آپ کی ہی کانٹیکٹ میں ہوں گی فائزہ شیرین سسر، جنہوں نے ماشاءاللہ اسی ادارے سے انہوں نے تجوید کورس کیا، اور پھر اسی ادارے میں ماشاءاللہ وہ آج تجوید القرآن کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ وہ اما پارا ناظرہ قرآن پڑھا رہی ہیں.
یہ شرف ہمیں اور آپ کو کیسے حاصل ہوتا ہے؟ ہم بہترین لوگوں میں شامل کیسے ہوتے ہیں؟ ہم اپنا وقت کچھ ٹائم کے لیے، صرف 2-3 مہینے کی بات ہے، اور پھر جب یہ ہم اپنا وقت اللہ رب العالمین کے لیے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو پھر اپنے لیے چن لیتا ہے، اور پھر ہم صدقہ جاریہ والے کام کرنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ پڑھنا اور پڑھانا ایسا کام ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کے نام اعمال میں لکھتا رہے گا۔ تو انشاءاللہ آپ خود بھی پڑھیے، اپنے تمام دوستوں کو بھی پڑھائیے، اور اپنے بچوں کو بھی تجوید القرآن سے مستفید فرمائیے۔ تو انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی جو انٹرو کلاس تھی بہت زیادہ لمبی نہیں ہے، بہت مختصر سی ہے، لیکن آپ اس مختصر سی کلاس میں انشاءاللہ سمجھ چکے ہوں گے کہ آپ نے تجوید پڑھنا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، آپ سب خود بھی تجوید کورس کریے، اپنے تمام دوستوں کو شامل کریے، اور اپنے بچوں کو بھی تجوید کورس کرائیے۔ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جب آپ تجوید کورس کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ قرآن پڑھتے ہیں نا، وہ مزہ آتا ہے قرآن پڑھنے میں جو مزہ کبھی آپ نے پہلے محسوس نہیں کیا ہوگا۔ اس کے ساتھ سونے پہ سہاگا تب ہوتا ہے جب آپ ناظر و قرآن پڑھ لیں اور اس کے بعد قرآن پڑھیں، ماشاءاللہ اور بھی اچھا لگتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھ لیں، پھر قرآن پڑھیے، پھر دیکھیے اور مزہ آتا ہے۔ تو دیکھیے یہ تو اللہ کا کلام ہے، جتنا اس کے اندر ہم اپنے آپ کو لگاتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے شوق کو، ہمارے جذبے کو اور دوگنا کرتا جائے گا۔ اچھا میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں کہ ہمارے اس کلاس کے لیے یہ ایک پیڈ کلاس ہے جس میں آپ کو 300 روپیز 2 مہینے میں دینے ہیں، یعنی ٹوٹل کورس 2 مہینے کا ہے۔ اگر یہ کورس 2 مہینے میں نہیں مکمل ہوتا ہے تو میں تیسرے مہینے میں بھی لے کے جاؤں گی، لیکن آپ سے کوئی فیس نہیں لوں گی، صرف آپ سے 2 مہینے کی فیس لی جائے گی۔ 1 مہینے کی فیس 300 روپے ہے، دوسرے مہینے کی بھی فیس 300 ہے، یعنی صرف 600 روپے آپ کو پے کرنے ہوں گے۔ آپ 2 بار میں بھی پے کر سکتے ہیں، 1 بار میں بھی پے کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز، اگر آپ میں سے کوئی بھی ایسے سسٹر ہیں جو بالکل بھی وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتی فیس پے کرنا، وہ مجھ سے کانٹیکٹ کریے، انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو فری کلاس دوں گی انشاءاللہ العزیز۔ اور اگر آپ ایسے ہیں کہ آپ فیس دے سکتے ہیں تو دیجیے، کیونکہ دیکھیے زوم کی بھی ہم نے زوم پیڈ کرایا ہوا ہے، اس کی بھی فیس ہمیں پے کرنی پڑتی ہے۔ دوسری چیز کہ ہم نے جو ہے بہت سارے، جیسے کہ ابھی آپ کے ساتھ آپ کی ٹیچر جڑی ہوتی ہیں، اور آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ سسٹر الویرا بھی رہنے والی ہیں، ہماری اور آپ کے سب کے موبائل خرچ بھی ہوتے ہیں۔ اور ایک چیز اور میں بتا دوں کہ میں بڑا ایک اور بھی کام کرتی ہوں، آگے جو بھی فیس دیتے ہیں آپ سب، تو ہمارے پاس ایک فنڈ چل رہا ہے جس میں ہم لوگ منتھلی 100 روپیز، اور پھر ایسے لوگ بھی آتے ہیں جن کو نہ ضرورت ہوتی ہے، تو جیسے کہ کسی کی بیٹی کی شادی ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی کچھ ایسا ہے، تو پھر ہم جو یہ پڑھاتے ہیں آپ کو الحمدللہ انہی پیسوں سے میں ان کی مدد بھی کرتی ہوں۔ اچھا میں اس لیے نہیں بتا رہی کہ آپ فیس پے کرتے ہیں، میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ میں سے اگر کوئی ہے جو چھوٹا موٹا کام کر کے اور پھر اپنے پیسے کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہے، تو وہ تجوید سیکھ کر کے، تجوید پڑھا کر کے انشاءاللہ تعالیٰ وہ اپنے پیسے کو اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتا ہے۔ اچھا خود بھی خرچ کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے اوپر نہیں خرچ کر سکتے، وہ بھی خرچ کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز، اگر آپ ہمارے اس فنڈ میں شامل ہونا چاہتے ہیں، لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، تو بھی آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ میرا کانٹیکٹ نمبر جو ہے وہ آپ الویرا سے لے لیجئے، ویسے ایک بار میں بول دیتی ہوں، الویرا ایک بار آپ جو ہے چیٹ باکس میں ڈال دیجئے، اور ایک بار میں بول بھی دیتی ہوں، دیکھیے 73 55 05 35 36 73 55 05 35 36، یہ میرا کانٹیکٹ نمبر ہے، آپ مجھے کانٹیکٹ کریے، انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو تجوید کلاس میں بھی داخل کروں گی۔ اور اگر آپ ایسے ہیں جو آپ فیس پے نہیں کر سکتے، پھر بھی آپ مجھے کانٹیکٹ کریے، اپنی مجبوری بتائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو تبھی بھی کلاس میں شامل کروں گی۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو تجوید کلاس میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ تھوڑا ہینڈ ریز کریے، ارادہ بنا لیجئے کہ ہمیں کرنا ہی کرنا ہے،
اور جب آپ کرو گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم بھی عطا فرمائے گا ہمارے پیاری سسٹرز. اور اللہ تعالیٰ آپ کو نا بہترین قرآن پڑھنے والا بنا دے گا. یہاں پر بیسک ٹو ایڈوانس کورس کرایا جائے گا, صرف بیسک ہی نہیں پڑھایا جائے گا. تو تھوڑی سی محنت آپ بھی کریں گی, تھوڑی سی محنت میں کروں گی, اور انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے لیے ہم سب تجوید کورس ضرور کریں گے انشاءاللہ. ماشاء اللہ یہاں پر تو سسٹر طاہرہ, سسٹر شافین, سسٹر شفوانہ, سسٹر ارم ادریس, صابرین, رابعہ, عائشہ, منیر جان, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ سبھی کے علم میں مزید برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو یہ اللہ اپنے کلام کے لیے چن لے, اپنے کلام کے لیے اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو مقرر فرما رہے, اور آپ سبھی اس کورس کو بہترین طریقے سے کرنے والے بن جائیں. کیونکہ دیکھیے جب آپ تجوید کورس کرو گے اور پھر اس کے بعد آپ جب قرآن پڑھو گے, وہ مزہ قرآن کا آئے گا کہ مطلب میں آپ کو بتا نہیں سکتی. یہاں پر ہمارے سسر الویرا ہیں, سسر نایاب ہیں, جنہوں نے تجوید کورس کیا ہوا ہے, وہ خود آپ کے ساتھ بتا سکتی ہیں کہ انہوں نے کتنا اچھا فیل کیا ہوا ہے. تو آپ اس کورس کو ضرور کریے, اور انشاءاللہ جب آپ کرو گے تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا. اور دیکھیے میں امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو نا, جو لوگ بھی جوائن کریں, اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو یہ کورس مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنے دن بھی یہ کورس کرو گے, کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے, میں یہ اپنی بات نہیں کہہ رہی, یہ حدیث کی بات کہہ رہی ہوں کہ آپ اللہ کے کلام کو جب سیکھو گے نا, آپ طالب علم جب رہو گے نا, اللہ تعالیٰ آپ کو ہر ہر قدم پر نیکی عطا فرمائے گا انشاءاللہ. آپ میں سے یہاں پر بہت سارے سسٹرز ہیں جنہوں نے بیسک تجوید کرا ہوگا, آپ یہاں پر ایڈوانس تجوید میں بھی شامل ہو سکتے ہیں. بیسک سے میں اسٹارٹ کروں گی اور ایڈوانس تک آپ کو لے کے جاؤں گی انشاءاللہ. تو آپ ہمارے اس کورس کو کر سکتے ہیں. دوسری چیز کہ آپ کے ساتھ پریکٹس کے لیے آپ کے ٹیچر بھی الگ سے ہوں گے, اور صرف آپ ہی نہیں, انشاءاللہ تعالیٰ میں اور ہماری ٹیچر الویرا, ٹیچر نایاب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوں گی. تو ہاں دیکھیے ٹیچر الویرا کی کلاسز تو بہت ہی سکون والے اور انجوائے فل ہوتی ہے ماشاء اللہ. دیکھیے آپ کو نا فیڈ بیک بھی مل رہے ہیں, تو آپ ضرور اس کلاس کو جوائن کریے. دیکھیے اگر ہم قرآن کو غلط طریقے سے پڑھیں گے, جانے انجانے میں ہم سے غلطیاں ہوں گی, تو پھر ہماری اور آپ کے لیے نا جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نیکیوں کا خزانہ اکٹھا کر لیں, ہو سکتا ہے ہماری غلطیوں کی وجہ سے وہاں پر ہم گنہگار ہو رہے ہیں. تو ہمیں اور آپ کو ایک بار چیک کرنا بنتا ہے, ہمیں اور آپ کو ایک بار تجوید کورس کرنا بنتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے لیے آسانیاں فرمائیں. اور تمام سسٹرز جو یہاں پر ہیں, آپ ہمیں کانٹیکٹ کیجئے, انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو فارم سینڈ کر دوں گی. آپ اس فارم میں اپنی ڈیٹیل سبمٹ کر کے ہمیں سینڈ کر دیں گے انشاءاللہ العزیز. بہت جلد آپ کا یہ کلاس اسٹارٹ کر دیا جائے گا, ٹھیک ہے. تو چلیے جی الویرا, آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ کیونکہ ماشاء اللہ آپ کے لیے تو بڑے پیارے پیارے سے فیڈ بیکس آ رہے ہیں. آ جائیے, اپنی پیارے سے اسٹوڈنٹس کے لیے کچھ بول دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. الحمدللہ کافی اچھا لگ رہا ہے جو ہمارا بیچ شروع بھی ہو رہا ہے اور کافی سارے اسٹوڈینٹس جڑے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں تک آنا بھی, اس کلاس سے جڑنا, انٹرو کلاس سے محض اتفاق نہیں تھا, یہاں تک بھی آپ سبھی کو اللہ تعالیٰ ہی لے کر آئے ہیں. تو بالکل آپ سبھی نے نیت بنا لینی ہے, انشاءاللہ نیت کر لینی ہے کہ آپ سبھی کو یہ کورس کرنا ہے. اور میں اپنا خود کا ایکسپیرینس بتاؤں, یہ حدیث بھی ہے کہ یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس سے بہت سی قوموں کو کیا ہے سربلندی ملی ہے, اور بہت سی قوم ایسی ہیں جنہوں نے اس کی ناقدری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل بے عزت کر دیا, خراب کر دیا. تو یقیناً یہ جو قرآن جب زندگی میں آتا ہے, اس کا جو نور زندگی میں آتا ہے, عزت بھی ملتی ہے, ایک سکون بھی ملتا ہے, اور پڑھنے کا ایک جو مزہ ہے وہ ایک الگ ہی ہوتا ہے.
اور جتنا پڑھتے جاتے ہیں اس کو اتنا زیادہ شوق ہمارا بڑھتا ہے کہ اس کو اور بہتر طریقے سے پڑھیں. اور جب آپ یہ کورس کریں گے انشاءاللہ ایک فزیکل چینج آپ میں نظر آئے گا. آپ کو خود کو محسوس ہوگا کہ ہاں آپ پہلے سے بہتر اس کو پڑھ پا رہی ہیں، سمجھ پا رہی ہیں. ایک کنیکشن بن جاتا ہے ہمارا قرآن کے ساتھ. تو انشاءاللہ بالکل نیت کر لیجئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے چلیے ساتھ میں، اللہ آپ سب کے لیے آسانی کرے اور ہمیں آخر تک پہنچائے کہ ہم بہتر سے بہتر پڑھنے والے بن جائیں اور اللہ کا قرب حاصل کرنے والے بن جائیں. آمین یا رب العالمین. دیکھیے جیسا کہ الویرا نے آپ کو بتایا کہ بہت ساری قوموں کو اس سے سربلندی بھی ملی اور بہت ساری قوموں کو اللہ نے ڈھا دیا. اللہ نے کیا کر دیا؟ ان کو ڈھا دیا، ان کو ناکامیاب کر دیا. کیونکہ اسی کے بارے میں ایک حدیث ہے، القرآن حجت لک و علیک، قرآن تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے خلاف. اب یہ فیصلہ ہم اور آپ کرنے والے ہیں. اگر ہم نے قرآن کو بہترین طریقے سے پڑھا، اس پر عمل کیا، اس سے محبت کی، اس کے ساتھ جو ہے اپنا کنیکشن مضبوط کیا، تو انشاءاللہ العزیز قرآن ہمارے حق میں گواہی دے گا. اگر ہم نے قرآن کو پس پست ڈال دیا، قرآن کو تاکوں میں سجا دیا، قرآن کو الماریوں میں سجا دیا، قرآن کو ایک سائیڈ رکھ دیا اور جو ہم نے بچپن میں پڑھا تھا بس یہی سمجھ رہے ہیں ہم نے قرآن پڑھا ہے، رمضان آیا قرآن پڑھ لیا، رمضان گیا قرآن رکھ دیا، تو یہی قرآن ہمارے لیے کل اللہ کے سامنے ہمارے خلاف گواہی دے گا. اور جب یہ کہے گا کہ اے اللہ، الفرا باقی سب کو میوٹ کر دیں پلیز. جب یہی قرآن وعلیکم السلام. ایک منٹ جب یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے سامنے کہے گا کہ اللہ یہ وہی بندہ ہے جو ہمیں یہ جاننے کے باوجود کہ قرآن کا حق ہے اس کے اوپر، پھر بھی انہوں نے ہمارا حق نہیں ادا کیا، یہ جاننے کے باوجود کہ قرآن کا سیکھنا اور پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے، پھر بھی اس بندے اور بندی نے ہمارا حق ادا نہیں کیا تھا، اللہ لے جائیے اس کو جہنم میں ڈال دیجیے. اللہ تعالیٰ کیا قرآن کی اس بات کو انکار کریں گے؟ کیا قرآن کا غصہ جو آپ کے اور ہمارے لیے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو رد کریں گے؟ ہرگز رد نہیں کریں گے. قرآن ایک ایسی گواہی ہے جس کی گواہی پر آپ جنت بھی جا سکتے، جس کی گواہی پر آپ جہنم بھی جا سکتے. تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حق میں قرآن کو نا جنت لے جانے والا بنائے. ہم سب ہے نا، حدیث میں آیا ہے کہ قرآن پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، جہاں تمہاری آیت ختم ہوگی، جہاں پر تم نے قرآن پڑھنا بند کیا وہ تمہاری منزل ہوگی. ہے نا، نعتوں میں ہم پڑھتے ہیں، نظم پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں، یہ والی جو ہے نظم بھی ہے ماشاء اللہ، ابھی اس ٹائم مجھے اچھے سے یاد نہیں آ رہی، تو حافظ قرآن کے لیے ہے. تو آپ اب قرآن جب پڑھ رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف حافظ قرآن ہی بنیے، تبھی آپ جو ہے منزلوں کو پا سکتے. آپ نے قرآن کو پڑھا، اس کو تجوید کے ساتھ پڑھا، اس پر عمل کیا، اس کی میننگ کو سمجھا، اس کو فالو کیا، اسی کے حساب سے اپنی زندگی گزاری، قرآن سے محبت کی، قرآن کی تلاوت کری. دیکھیے قرآن کی تلاوت ہمارے ایمان میں اضافے کا باعث بنتی ہے. اگر ہم نے قرآن کی تلاوت کو ایک سائیڈ رکھ دیا تو پھر ہمارا ایمان کمزور ہوتا چلا جائے گا، اور ایمان کمزور ہوتا ہے تو ہم نہ جانے کیسی کیسی گمراہیوں کی طرف جاتے ہیں. تو ہمارا اور آپ کا جو کنیکشن ہے قرآن سے، اس کو مضبوط کرنا ہے انشاءاللہ. اور ہمیں اور آپ کو قرآن بہترین طریقے سے پڑھنا ہے، تجوید پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد قرآن پڑھنا ہے. ایک چیز میں آپ سب کو اور بتا دوں کہ میں خود سوچ رہی ہوں کہ اس تجوید کے بیچ کو جب مکمل کرتے ہیں ہم، تو انشاءاللہ آپ سب کو میں خود ناظرہ قرآن پڑھاؤں گی. پورا نہیں، اماں پارا ایک اماں پارا انشاءاللہ. یہ میری خواہش بھی ہے اور بہت ساری بہنوں کی یہ خواہش ہے، جس کو میں نے مد نظر رکھتے ہوئے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جیسے ہی آپ سب کا یہ کورس ختم ہوتا ہے تجوید کا، انشاءاللہ فوراً بعد میں اسی کلاس میں آپ سب کے ساتھ ناظرہ قرآن بھی یہیں پر پڑھاؤں گی.
اچھا بہت ہمارے بیچ چل رہے ہیں جبکہ اماں پارا کے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ فائزہ بھی پڑھا رہی ہیں، وہ پڑھاتی رہیں گی. جو بہنیں وہاں جانا چاہتی ہیں جائیں گی، مشکل نہیں ہے. اور اگر ان کا بیچ ختم ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کا بیچ ختم ہوتے ہی تھوڑا ٹائم لگ جائے ان کو اسٹارٹ کرنے میں، کیونکہ ان کی پریگننسی ہے، تو تب تک یہ بیچ ختم ہوگا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں ایک بیچ مکمل کروا لوں گی، پھر جیسے ہی وہ فارغ ہو جاتی ہیں پھر وہ پھر سے اپنا بیچ ان شاء اللہ تعالیٰ مکمل کرائیں گی. تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو ہماری باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی، اور انشاءاللہ آپ تمام بہنیں ہمارے ساتھ جڑ کر کے ہمارے اس تجوید کورس کو کریں گی. اچھا صرف تجوید کورس ہی نہیں، الحمدللہ ہمارے جو ہے علم و ادب اسلامک سرکل کی طرف سے ضیاء الصلاح کا بھی کورس چل رہا ہے. ابھی 2 ہی 3 کلاس ہوئی ہیں، جس میں آپ جو ہے شامل ہو کر کے اپنی نمازوں کو درست کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اور اسی طریقے سے آپ جو ہے ہمارے علم و ادب اسلامک سرکل کی طرف سے الحمدللہ 40 حدیث یعنی 40 حدیث کا کورس چل رہا ہے، یعنی 40 حدیثیں آپ کو حفظ کروائی جا رہی ہیں وتھ میننگ اور مطلب باقاعدہ تشریح کے ساتھ. تو آپ وہاں پر بھی جڑ سکتے ہیں. اسی طریقے سے جو ہے صلاح کورس چل رہا ہے بیسک گرامر کے ساتھ، جو کہ ہماری ایک سسر اور کروا رہی ہیں، سسر گلفشا. آپ وہاں پر بھی شامل ہو سکتے ہیں. بہت یہ سارے بیچز جو ہیں وہ الحمدللہ ایوننگ کے ہیں، صرف ہمارا ہی بیچ مارننگ میں ہوتا ہے، کیونکہ میرے ساتھ ایک مجبوری ہے کہ میری چھوٹی بیٹی ہے 2 سال کی، اور پھر وہ اگر ہمارے ساتھ ہوتی ہیں تو پھر ہمیں لیپ ٹاپ پہ یا پھر موبائل میں کوئی کام نہیں کرنے دیتی. ہماری انگلی نہیں ہوتی، ان کی انگلیاں چلتی ہیں. تو مسئلہ یہ ہے ہمارے بولنے سے زیادہ وہ بولتی ہیں، تو اسی لیے میں مارننگ میں ان کو امی کے پاس چھوڑ دیتی ہوں، اور پھر میں آپ سب کی کلاس کراتی ہوں. ایوننگ میں وہ ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، تو میں اسی لیے اپنی کلاسز ایوننگ میں نہیں رکھ پاتی ہوں. لیکن اگر آپ سب ایسی ہیں جو یہ دیکھیے کلاس 11 بجے سے اسٹارٹ ہوگی، لیکن میں ابھی آپ سب کے گروپ میں پول ڈالتی ہوں انشاءاللہ. اگر آپ سب اس کو 11 بجے تک زیادہ لوگ کرنا چاہتے ہیں تو 11 بجے انشاءاللہ، نہیں تو میں کوشش کروں گی کہ میں 2 بجے تک کراؤں. تو 2 بجے جب کراؤں گی تو بہت ساری بہنیں ایسے بھی ہیں جو ایک دم فری ہو جاتی ہیں ظہر کی نماز کے بعد، وہ بھی کرنا چاہتی ہیں، نہیں کر پاتی اس لیے کیونکہ مارننگ میں ان کو ٹائم نہیں مل پاتا ہے. تو انشاءاللہ جب 2 بجے کے بعد ہوگا تو وہ کر لیں گے. تو جیسا آپ سب کا جو ڈیسیزن ہوگا، جتنی مطلب جو اوٹ آئیں گی جو زیادہ ہوں گی، اسی طرف انشاءاللہ تعالی ہم یہ کلاس رکھیں گے. ہاں سر اقرا، یہ بات تو بالکل صحیح ہے. ٹیچر بنوں، وہ مجھ سے بڑی والی ٹیچر ہے، مجھ سے بولتی ہے مما الف پڑھاؤ با پڑھاؤ. جب میں الف با پڑھاتی ہوں تو پہلے ہی سین اور شین اور قاف اور لام میم پہ پہنچ جاتی ہیں. اتنی مطلب وہ جلد سے جلد ختم کرنا چاہتی ہیں. تو ابھی تو ماشاءاللہ چھوٹی ہیں، بٹ دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے آسانیاں فرمائے. اللہ تعالیٰ ان سب کو داعی قرآن اور عاشق قرآن اور مفسر قرآن بنائے. آپ سب کو بھی اللہ تعالیٰ داعی قرآن، حافظ قرآن، مفسر قرآن بنائے. آمین یا رب العالمین. اور ایک دعا کی اور درخواست ہے آپ سب سے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ سے بھی دعا کریے کہ اس ٹائم جو مجھے پریشانی ہے اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور کر دے. کیونکہ پریشانی نا جو ہے وہ بس یہ ہے کہ آپ سب دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہماری پریشانی کو دور کر دے. یوں ہے کہ میری آنکھوں میں نا لیفٹ آئیز میں میری وہ ایک چھوٹی سی گلٹی ہے، بڑی درد بھی کرتی ہے، اور ڈاکٹر نے آپریشن بتایا ہے. تو دعا کریے کہ آپریشن کی نوبت نہ آئے، اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دیں. میڈیسن چل رہی ہے بٹ اچھا رسپانس نہیں آ رہا ہے، شاید اس میں بھی اللہ کی کچھ مرضی ہے. تو دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ٹھیک کر دے. کیونکہ اگر آپریشن کرواتی ہوں ایسا کچھ ہوتا ہے تو پھر سب سے پہلے نا میری کلاسز بند ہوں گی، اور یہ میری سب سے بڑی دکھ کی بات ہے. آپریشن کا مجھے دکھ نہیں ہے، لیکن دکھ ہے میری کلاسز بند ہونے کا، اور جو کہ مجھے من ہی نہیں کر رہا ہے کہ میں کلاس کو بند کروں تھوڑی ٹائم کے لیے بھی. کیونکہ آلریڈی میرا عید سے لے کر کے بقرعید تک بہت ہی بند رہا ہے، تھوڑے دن بیچ میں کلاس میں پھر بند ہی رہی ہے. تو میں نہیں چاہتی کہ بند ہو. تو دعا کریں آپ سب لوگ. ہو سکتا ہے کہ آپ سب دیکھیں یہاں پر قرآن کے طالب علم ہیں، اور قرآن کے طالب علم جو ہوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں بڑی سنتے ہیں. تو آپ سب میرے لیے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ ہماری پریشانی کو دور کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سب کے ساتھ ہمیشہ جوڑے رکھے جب تک ہماری حیات ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے والا، اس پر عمل کرنے والا، اور اس کے ساتھ ایک اچھا سا کنیکشن، مضبوط کنیکشن، مطلب ایک محبت ایسی پیدا کر دے کہ اس کے سوا نہ ہمارا دن اور رات نہ گزرے.
بس ایسا کنیکشن ہمارا اور آپ کا بنا دے، پھر انشاءاللہ العزیز ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی. مطلب میں صرف اپنی نہیں کری، ہماری سے مطلب آپ کی اور ہماری دونوں ہے. چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحان اللہ و بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جو بھی سسٹر لیٹ ہوئی ہیں، یہ کلاس کی ریکارڈنگ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. میں یہ ریکارڈنگ آپ کے گروپ میں ڈال دوں گی، آپ چیک کر لیجیے گا، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ساری چیزیں یہاں پر مل جائیں گی. ایک بار میں پھر سے کہہ دوں، جو بھی سسٹر تجوید کو کرنا چاہتی ہیں وہ ہمارے نمبر پر میسج کریے، انشاءاللہ میں فارم سینڈ کرتی ہوں، اور آپ اس فارم کو فل کریے، آپ کو گروپ میں ایڈ کر دیا جائے گا، اور جلد ہی اناؤنس کی جائے گی کلاس اسٹارٹنگ کی ڈیٹ انشاءاللہ.